Welcome to IIPs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. یہ سورۃ القلم ہے اور یہ مکی سورت ہے. اگرچہ اس کی کچھ آیات مدینہ میں بھی اتری، لیکن مفسرین کے قاعدے کے مطابق جس سورت کی ابتدائی آیتیں مکی ہوں تو اس کو مکی ہونے کا نام ہی دیا جائے گا، اگرچہ کچھ حصہ اس کا مدینہ میں اترا ہو. تو اس کا شروع کا حصہ مکہ مکرمہ میں اترا ہجرت سے قبل، اور کچھ آیات مبارکہ مدینہ میں اتری. تو چونکہ آغاز مکی آیتوں سے ہوا، اس لیے اس سورہ کو مکی قرار دیا گیا. اس سورت کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان فضلت بالمفصل، کہ مجھے فضیلت دی گئی باقی تمام کتابوں پر مفصل قرآن کے ذریعے. قرآن کی 4 قسمیں ہیں، یعنی پورا قرآن جو ہے اس کے 4 نام سمجھ لیں، 4 قسمیں کہہ لیں. اور وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں مسند احمد اور جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے. فرمایا کہ اعطیت السبع الطوال مکان التورات. تورات کی جگہ مجھے 7 لمبی صورتیں دی گئیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک. یہ السبع الطوال کہ تورات کی جگہ مجھے یہ 7 لمبی صورتیں دی گئیں. وَأُعْطِيتُ الْمِعِينَ مکان الانجیل، اور مجھے انجیل کی جگہ معین صورتیں دی گئیں. معین صورتیں وہ ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 یا 100 سے زائد ہو، وہ معین صورتیں کہلاتی ہیں. اور اسی میں مثانی فرمایا کہ مجھے زبور کی جگہ مثانی صورتیں دی گئیں، اور مثانی صورتیں وہ جن کی آیات 100 سے کم ہو. تو سورہ یونس سے لے کر سورہ حجرات تک یہ دونوں قسمیں، کچھ صورتیں معین ہیں جن کی آیتیں 100 سے زائد، اور کچھ صورتیں مثانی ہیں جن کی آیتوں کی تعداد 100 سے کم ہے.
اور آخر میں فرمایا کہ فضلت بالمفصل، کہ مجھے مفصل کے ساتھ بھی فضیلت دی گئی. یعنی مفصل جو صورتیں ہیں قرآن کی، نہ وہ تورات میں ہیں، نہ وہ انجیل میں ہیں، نہ وہ زبور میں ہیں، وہ مجھے ہی فضیلت دی گئی. اور مفصل قرآن جو ہے سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک آخری، اور بعض علماء کے نزدیک سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک. تو یہ 4 اقسام ہے قرآن پاک کی. تو سورہ قلم جو ہے اس کی اور کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے کہ یہ مفصل ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ فضلت بالمفصل، مجھے فضیلت دی گئی بقیہ کتابوں پر مفصل قرآن کے ذریعے، جو کہ سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک ہے. تو نون یہ حرف ہے حروف مقطعات میں سے، جس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس کے معنی کی خبر ہمیں نہیں دی گئی، انبیاء نبی علیہ السلام کو نہیں دی گئی، ملائکہ کو نہیں دی گئی. یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے یہاں اللہ اعلم بمرادہ من ذالک، کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا. ممکن ہے قیامت کے دن یہ عقدے کھلیں اور یہ تفسیر ہمارے سامنے واضح ہو، الف لام میم سے کیا مراد ہے، الف لام را سے کیا مراد ہے، حا میم عین سین قاف سے کیا مراد ہے، نون سے کیا مراد ہے، قاف سے کیا مراد ہے، کہ اسی دن یہ عقدے کھل سکتے ہیں. تو آج ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اگرچہ ان کے علم کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئیں، مگر حق یہ ہے کہ وہ باتیں نہ کی جائیں اور اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے. والقلم، اور قسم ہے قلم کی، وما یسترون، اور جو وہ لکھتے ہیں. یہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، مصدریہ بھی. اگر موصولہ ہو تو الذی کے معنی میں والذی یسترون، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کی بھی قسم. اور اگر مصدریہ ہو تو یسترون مضارع مصدر کے معنی میں آ جائے گا، اے وسطرہم، اور قسم ان کے لکھنے کی، مصدری معنی دونوں درست ہیں. تو قلم کی قسم، قلم نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا. سب سے پہلے تقدیر کا لکھا جانا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور تقدیر کو لکھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب. سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کی اور کہا کہ لکھو، اور قلم نے لکھا. کیا لکھا؟ مقادیر الخلائق، تمام مخلوقات کی تقدیریں. تو قلم کا سب سے پہلے پیدا ہونا تھوڑا سا اشکال کا باعث ہے، کیونکہ احادیث میں عرش کے پیدا ہونے کا بھی ذکر ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ وکان عرشہ علی الماء، کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھیں. اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. تو اس کا معنی عرش پہلے موجود تھا، بلکہ پانی بھی پہلے موجود تھا. تو قلم نے اس کے بعد لکھا. تو یہ اشکال جو ہے اس کا حل اور رفع ممکن اور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اول مخلوقات ہیں وہ عرش اور پانی ہی ہیں، اور جو قلم کو لکھا گیا کہ قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، اس کا معنی وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تو پیدا کرتے ہی لکھنے کا حکم دیا. اول خلق القلم، اللہ تعالیٰ کا قلم کو پہلے پیدا کرنا، قلم کو پیدا کرنا، اور پیدا کرتے ہی قلم سے اور کوئی کام نہیں لیا، پہلا کام لکھنے کا لیا. چنانچہ قلم نے تمام جو ہے وہ تقدیریں لکھیں، مقادیر الخلائق لکھیں. تو قلم کی اولیت محدود ہے،
جو ایک حد کے ساتھ اس کی تحدید ہے، محدد ہے وہ، کہ اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کرتے ہی جو اول کام اس سے لیا وہ لکھنے کا لیا. تو اس اول کا تعلق خلق قلم سے نہیں، بلکہ اس اول کا تعلق کتابت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرتے ہی اس سے پہلا کام لکھنے کا لیا. تو اس سے قبل عرش اور پانی جو ہے وہ موجود تھے. اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، تو عرش اور پانی کی تخلیق قلم کی تخلیق سے پہلے ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی. قلم نے ایک عظیم کام کیا ہے اور مقادیر خلائق لکھی ہیں جن پر ایمان لانا ہر بندے کے ایمان کی سلامتی کے لیے فرض ہے. پھر قلم فرشتوں کے پاس ہے جو بندوں کے اعمال لکھ رہے ہیں، نیکیاں اور گناہ. ہر بندے کے ساتھ 2 ملائکہ ہیں، ایک اعمال صالحہ لکھ رہا ہے اور ایک اعمال سیئہ. تو یہ بھی قلم کی عظمت ہے. اور پھر قلم جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ دین محفوظ. امام قتادہ کا قول ہے اگر قلم نہ ہوتی تو دین محفوظ نہ ہوتا. قلم کو علماء نے استعمال کیا، قرآن لکھا گیا، حدیثیں لکھی گئیں، ان کو پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. تو دین کا بقا جو ہے اس میں ایک بڑا کردار قلم کا ہے. لہذا چونکہ قلم کا تعلق علم کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، تو اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی. وما یسترون، اور قسم ہے جو وہ لکھتے ہیں قلم سے. قرآن لکھا گیا، حق لکھا گیا، دین لکھا گیا، نبی علیہ السلام کی احادیث لکھی گئیں. تو یہ بڑی ایک مقدس شے ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ ایک عجیب چیز پیدا کی، قلم، اور قلم سے لکھنا بندوں کو سکھایا. اس کتابت کا فہم بندوں کو عطا فرمایا جو خالق کائنات کی عظیم الشان نعمتوں اور احسانات میں سے ایک نعمت بھی ہے اور احسان بھی ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ جواب قسم. ما قسم کھا کر آگے جواب ہے اس کا. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون دیوانہ. مجنون بولتے ہیں مستور العقل کو، جس کی عقل چھپ جائے اور اس میں کام کی اور ادراک کی صلاحیت نہ ہو، جس کو ہم دیوانہ کہتے ہیں یا پاگل کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو آپ نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت سے مجنون. یہ کفار جو آپ کو مجنون کہتے ہیں انتہائی جھوٹے اور کذاب ہیں. کفار نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. نعوذ باللہ. اے وہ بندے، اے وہ شخص جس پہ قرآن اتارا گیا، جو قرآن کے اترنے کا دعویٰ کر رہا ہے، انک لمجنون، بلا شبہ تو مجنون ہے. یہ کفار جھوٹ بولتے ہیں. کفار کہتے ہیں افطر علی اللہ الکذب ام بہ جنہ. یہ جو قرآن ہمیں پڑھ کے سنا رہا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، نعوذ باللہ، اور یا پھر یہ مجنون، اس میں جنون ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے کہ آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ من جملہ ان تکالیف کے ہے جن کا سامنا اللہ کے پیغمبر کو کرنا پڑا. کسی نے ساحر کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، اور کسی نے اور لقب دیے کہ یہ منقطع النسل ہے، اور اس طرح کی اور باتیں کی. تو چونکہ نبی علیہ السلام یہ باتیں سنتے اور آپ کے اندر کچھ پریشانی کے آثار پیدا ہوتے تو اللہ رب العزت اپنے رسول کو تسلی دیتا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہیں آپ اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے فضل سے بمجنون، کوئی مجنون. یہ مجنون میں تنکیر ہے. کسی قسم کا آپ میں کوئی جنون نہیں ہے، کسی قسم کا.
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 2 دلیلیں پیش کی. فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بلا شبہ آپ کے لیے ہے لَأَجْرًا اجر، یقینی اجر، غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا. تو ایک مجنون انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو لامتناہی اجر کا مستحق قرار دیا جائے؟ بلا شبہ آپ کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا. نبی علیہ السلام کے اجر کی کئی صورتیں ہو سکتی. مثلا آپ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس سے قبل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو. اللہ تعالیٰ کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ نبی پر رحمتیں اتارنا، اور اس سلسلہ قیامت تک قائم. فرشتوں کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ نبی کے لیے دعائیں کرنا. اور اہل ایمان کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ وہ بھی نبی کے لیے دعائیں کرنا. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور قائم. تو ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے تو ایسا اجر کثیر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. تو ایک مجنون انسان کی شان ہو سکتی ہے کہ وہ اجر کثیر کا مستحق ہو کہ قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول صلوات کی صورت میں، پھر ملائکہ کی دعائیں اور اہل ایمان کی دعائیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. تو ایک مجنون انسان اس خوبی سے متصف ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر قیامت تک اجر کا مستحق ہونا، اس کا ایک راستہ اور طریقہ اور بھی ہے کہ آپ اپنی امت کو دین دینے والے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ انبیاء جو ہیں اپنی امت کی ساری نیکیوں میں شریک ہوتے ہیں، کہ رہنمائی انبیاء نے کی ہوتی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی رہنمائی کرنے والا وہ خیر کو کرنے جیسا ہے. آپ نے کسی کو ایک سیدھا راستہ دکھایا اور اس نے قبول کر لیا، اب وہ عمل کر رہا ہے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا. کسی بندے کو آپ نے نماز پر لگا دیا، اب وہ نمازی بن گیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا تو اس کی نمازوں کا ثواب اسے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. تو انبیاء یہ ان کا شرف ہے، اپنی امتوں کی نیکیوں میں وہ ساتھ ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شرف یہ کہ آپ کی امت سب سے زیادہ ہے، اور آپ اللہ کے آخری نبی. اب یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اور آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور نبی علیہ السلام کے بعد فرما کر گئے کہ ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ فلن تضلوا ابدا، کہ تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر اس کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگی. تو جو 2 چیزیں آپ چھوڑ کر گئے وہ آپ نے چھوڑی، اللہ نے آپ کو عطا کی، آپ نے امت کو سمجھایا، راستہ دکھایا، پرخطر راستے پر چل چل کر. تو پھر اس نبی کے اجر کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری. اس کو بولتے ہیں دوام الاجر. تو ان لک لاجرا غیر ممنون، بلا شبہ آپ کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی نہ بند ہونے والا، ہمیشہ جاری اور قائم رہنے والا.
تو یہ تسلی اور تشفی کا سامان اللہ نے فراہم کیا. ایک مجنون اس صفت سے متصف ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت تک مستحق اجر ہو، اور پوری امت کے حوالے سے پوری امت آپ پر درود پڑتی، پوری امت ایک نیک راہ پر چل رہی، امت اجابت. اور جو نیکیاں لوگ اختیار کرتے ہیں وہ ثواب لوگوں کو بھی ملتا ہے، اور جو پہلا رہنمائی کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ملتا ہے. تو اجر و ثواب آپ کا قیامت تک جاری اور قائم رہے گا. یہ ایک دلیل کہ آپ کیسے مجنون ہو سکتے. اور دوسری دلیل فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، خلق عظیم کے. حالانکہ مجنون انسان، اس کے تصرفات، اس کی حرکتیں انتہائی معیوب اور مذموم ہوتی ہیں. وہ اخلاق عظیمہ کا مالک نہیں ہوتا. تو آپ تو بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. کیا کہنا آپ کے اخلاق کا؟ تو جو اعلیٰ اور عمدہ اخلاق اور متصف ہو اور فائز ہو، اسے کیسے مجنون کہا جا سکتا؟ مجنون کی حرکات اور ایک پاگل انسان کے تصرفات انتہائی مذموم ہوتے ہیں، ناگفتہ ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیا سے کیا کر جائے. اور آپ تو، ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے اخلاق عظیمہ کی اور آپ کے اخلاق حسنہ کی. سعد بن ہشام ام المومنین کے پاس آئے رضی اللہ عنہما اور پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں. کیا فرمایا؟ کان خلق القرآن، پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے، پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے. تو یہ اخلاق حسنہ کی گواہی. تو جو بندہ ایسے اعلیٰ اخلاق پر فائز اور قائم ہو، اس کو مجنون کہا جا سکتا ہے. یہ حدیث، یہ قرآن کا مقام کہ آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں، اس میں تنبیہ ہے کہ ہمیں بھی اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ اپنانے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ پر فائز کیوں نہ ہو؟ آپ کا فرمان ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الدین حسن الخلق، کہ دین اچھے اخلاق کا نام ہے. تو اچھے اخلاق پر آپ خود بھی فائز تھے اور اس کی تعلیم اور ترغیب بھی آپ دیتے. ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے لیس شیء اثقل فی المیزان من الخلق الحسن، کل قیامت کے روز اللہ کے ترازو میں، میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی. ایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، دو خصلتیں، دو کام پشت پر ہلکے ہیں اور کل اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گی. انہیں کرنے میں آسان ہے، مگر جب قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا تو بڑے وزنی اور بوجھل ہوں گے. وہ دو کام کیا ہیں؟ طول الصمت، ایک زیادہ خاموشی اختیار کرنا اور کم بولنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا والخلق الحسن، اچھے اخلاق. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو زیادہ جنت میں پہنچانے کا باعث ہے؟ تو فرمایا کہ دو عمل، التقوی وحسن الخلق، ایک تقوی اللہ کا خوف اور خشیت، اور دوسرا اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق کی آپ نے بار بار ترغیب بھی دی، تعلیم بھی دی، اور خود آپ اخلاق حسنہ کے پیکر تھے. وہ قصہ جو حجر اسود کو نصب کرنے کے موقع پر پیش آیا، اسے کون نہیں جانتا؟ کس قدر آپ کے اخلاق عظیمہ کی وہ گواہی ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیسے
مشرکین مکہ کو، قریش کو معاف کر دیا اور کسی چیز کا بدلہ نہ لیا۔ طائف میں لوگوں نے آپ پر پتھر مارے اور آپ نے دعائیں کی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتی نہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے اور نبی کا درجہ اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور پھر آپ کے غلام زید بن حارثہ جو ام المومنین سیدہ خدیجہ نے آپ کو دیا تھا، ایک تحفے کے طور پر آپ کو یہ غلام دیا تھا، اس کے ورثاء، اس کے ماں باپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے بیٹے کو آپ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کا فدیہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اب آپ کے اخلاق حسنہ، آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے سے پوچھ لو، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں فدیے کے بغیر چھوڑ دوں گا۔ یہ آپ کے اخلاق حسنہ۔ ماں باپ نے زید بن حارثہ سے پوچھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، اپنے پیارے رسول کی محبت اور صحبت میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں باپ روتے گئے وہاں سے، بہت سمجھایا کہ بیٹا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے، تو بیٹے نے کہا کہ یہ غلامی میرے لیے ہزاروں آزادیوں سے بہتر، نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت اور نبی کی اطاعت اور نبی کی خدمت۔ چنانچہ بیٹے نے انکار کر دیا، ماں باپ روتے ہوئے جانے لگے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا اخلاق حسنہ، آپ نے کس قدر اخلاق کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ لوگوں سن لو، جو آپ کے اخلاق حسنہ کی گواہی دیتے ہیں، فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ بھی آپ کے اخلاق حسنہ کی گواہی ہے۔ تو یہ لوگ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، جنون کی طرف آپ کو منسوب کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تو اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ پر فائد ہیں۔ اور ایسا انسان مجنون ہو سکتا ہے؟ ایک مجنون کے تصرفات تو بڑے رذیل ہوتے ہیں اور بڑے معیوب اور مذموم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے تم میں سے مفتون؟ مفتون کا معنی فتنے میں ڈالا گیا، جنون کے فتنے میں۔ ان قریب واضح ہو جائے گا، یہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے تم میں سے مفتون، یعنی فتنے میں ڈالا گیا، جنون کے فتنے میں، کہ جنون کے فتنے میں وہ ہیں یا آپ ہیں۔ ان قریب ان پر واضح ہو جائے گا، قیامت کے دن تو بڑی صراحت کے ساتھ، جب ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور آپ جنت کے درجات علا پر فائز ہوں گے، پھر ان کو نظر آئے گا اور معلوم ہوگا کہ کون حق پر اور کون باطل پر اور کس کی بات سچی ہے۔ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور دنیا میں بھی، دنیا کے اندر بھی، جب مختلف غزوات میں فتوحات ہوں گی، اسلام کا پھیلاؤ ہوگا، آپ کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ وسعت دے گا، تو ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا بِأَيِّكُمْ مفتون، کہ کون ہے تم میں سے جو جنون کے فتنے میں ڈالا گیا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے بمن ضل، ان لوگوں کو جو گمراہ ہوئے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ یہ کیوں فرمایا کہ تیرا رب گمراہوں کو بھی جانتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے؟ اصل مقام نبی علیہ السلام کی عزت اور رفعت شان کے تعلق سے کہ لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو مجنون کہا، تو یا اللہ تیرا عذاب کیوں نہ آ گیا؟ تو نے اہل مکہ کو تباہ و برباد کیوں نہ کر دیا؟ جو تیرے حبیب پر اس طرح انگلیاں اٹھاتے ہیں اور تیرے پیارے پیغمبر کو نعوذ باللہ جنون کی طرف منسوب کرتے ہیں، تیرا عذاب کیوں نہ آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ جو اہل مکہ ہیں، ان میں سے کون کون گمراہی پر قائم رہے گا اور کون کون ہدایت پا جائے گا۔ اگر ہم چاہیں ہم عذاب دے دیں، لیکن ہمارے علم میں سب کچھ ہے۔ ان میں کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور ان کا اسلام قبول کرنا انتہائی محترم ہوگا، بڑا اسلام کے لیے کام کر جائیں گے، اور کچھ لوگ گمراہی پر قائم رہیں گے،
جو گمراہی پر قائم رہیں گے وہ مختلف غزوات میں، مختلف جنگوں میں ان کی موت واقع ہو جائے گی، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، اور پھر بہت سے غزوات میں جب مد بھیڑ ہوئی تو چن چن کر یہ لوگ ہلاک ہوئے، موت کا شکار ہوئے، اور جو باقی بچے فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور بڑے انہوں نے ایک نقوش چھوڑے، بڑی عظمتیں پائیں اور دین کے خدام بن گئے۔ تو جنہوں نے اللہ کے نبی کو مجنون کہا، اللہ جانتا ہے، اللہ چاہتا فوری انتقام لے لیتا، مگر فرمایا کہ ہم جانتے ہیں ان میں سے کون گمراہی پر رہے گا اور کون ہدایت پر رہے گا، لہذا ہم نے ڈھیل دی، مہلت دی، جو گمراہی پر رہیں گے ان کی موتیں عبرتناک ہوں گی، جیسے جنگ بدر کے موقع پر ہوئی اور غزوات میں ہوئی، اور جو حق پر ہوں گے وہ حق قبول کر لیں گے، اور ان کا حق قبول کرنا ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ بڑا وہ دین کے کام آئیں گے، دین کے خدام ہوں گے، دین کی خدمت کریں گے، جنگیں لڑیں گے اور اسلام کی دعوت کا کام کریں گے، اور ان کی جو ہے وہ کوششوں سے دین اسلام کی دعوت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے فوری ان لوگوں کو عذاب نہیں دیا، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين.